پاکستان کی سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے نواز شریف سے سوال کیا کہ جیسا کہ پرانے زمانے کا تصور تھا کہ والد اپنی اولاد کے سامنے محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو کیا اس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ بھی روا رکھا جاتا تھا؟ تو اس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ والد صاحب پڑھائی کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے، گھر میں بھی انہوں نے ٹیوشن لگوا کر دی ہوئی تھی، ٹیچر گھر آ کر پڑھاتے تھے، اور پھر وہ اس حوالے سے بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ میں کسی صحت بخش کھیل کود میں حصہ لوں، بلکہ وہ تو مجھے ایکسرسائز کی ترغیب دیتے تھے، سیر پر ساتھ لے کر جاتے تھے، پھر مجھے دوڑاتے ایکسرسائز کرواتے تھے، وہ صحت بخش کھیلوں میں حصہ لینے پر زور دیتے تھے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ باقاعدگی سے باغ جناح جایا کرتا تھا، وہاں میں جاگنگ کرتا، اس کے علاوہ چھٹی والے دن یا اتوار کے اتوار وہ ہمیں اپنی فیکٹری کوٹ لکھپت لے کر جاتے تھے، ساری فیملی ان کے ہمراہ ہوتی تھی، وہاں پر کھیت تھے، ڈیری فارم تھے، یہ تب کی بات ہے جب یہ فیکٹری ابھی نیشنلائز نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اتوار کے دن وہ 4 آنے اور 8 آنے کے سکے لے کر مٹھی میں بند کرتے اور ہمیں کہتے کہ مٹھی کو کھولو، اگر ہم مٹھی کھول لیتے تو وہ سکے ہمارے ہو جاتے تھے۔ 1 روپے کا سکہ ان دنوں نہیں تھا تو ہم اپنا پورا زور لگا دیتے تھے، کئی دفعہ ان کے ہاتھ پر نشان پڑ جاتے، کئی دفعہ وہ کہتے تھے کہ بڑے گدھے ہو، تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر سارے ناخن مار دیے۔ میرا چھوٹا بھائی عباس جب مٹھی نہ کھول پاتا تو یہی کہتا کہ جو آپ کی مٹھی میں ہے وہ مجھے دے دیں ورنہ میں آپ کی قمیض پھاڑ دوں گا۔ اس وقت ہم سب بھائی ایک ہی جگہ پر، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بیڈ پر والد صاحب کی مٹھی سے سکے کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سب کچھ باری باری ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پہلے میں نے مٹھی کھولی ہے تو سارے پیسے میرے ہو جاتے تھے، اور اگلی دفعہ شہباز کی باری ہوتی تھی، اس کے بعد پھر عباس کی باری آتی تھی۔ پھر اینکر نے پوچھا کہ اس سلسلے میں زیادہ کامیابی کس کو ملتی تھی اور کون سب سے زیادہ سکے کھینچ لیتا تھا؟ تو نواز شریف نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ میں ہی ہوتا تھا، یا ممکن ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے والد صاحب اپنی مٹھی میرے لیے زیادہ آسانی سے کھول دیتے ہوں۔ تو پھر اینکر نے جیب خرچ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ کو بچپن میں جیب خرچ ملتا تھا؟ اگر ملتا تھا تو اس کا کیسے استعمال کرتے تھے؟ تو اس پر میاں صاحب نے جواب دیا کہ بچپن میں روزانہ 4 آنے جیب خرچ ملتا تھا، والد صاحب کی دی گئی پاکٹ منی روزانہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں پیپسی اور کوک کی بوتل 2 آنے میں مل جایا کرتی تھی۔ جب 8 آنے جمع ہو جاتے تو ہم ریگل چوک پر معراج دین کے چنے کھانے جاتے تھے۔ میرا اب بھی معراج دین سے رابطہ ہے، چند دن پہلے پتہ چلا کہ معراج دین آج کا ریڈی نہیں لگا رہا، اس کی خیریت معلوم کروائی ہے۔ یادگار واقعات کا ذکر کرتی ہوئی اینکر نے پوچھا کہ بچپن میں کس قسم کی قصے کہانیاں سنا کرتے تھے؟ تو نواز شریف نے جواب دیا کہ والد صاحب اپنے بچپن کی قصے کہانیاں، بزنس کے واقعات بڑے شوق سے سناتے تھے کہ کس مرحلے پر کیا واقعہ پیش آ۔ مثلا یہ کہ 1950 کی بات ہے کہ جب ہم اپنی فیکٹری کوٹ لکھپت میں لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ آپ جا کر حویلیاں سے لکڑی لے کر آئیں۔ یہ جگہ جہلم کے پاس تھی۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھ کر جہلم کے پاس پہنچے تو ان کی رقم جو تقریباً 1 لاکھ تھی، جو کہ آج کے 10 کروڑ کے برابر ہوگی، ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ میرے والد صاحب اگلے ہی دن وہاں پہنچے، پولیس کو سارا واقعہ بتا، پولیس نے گاؤں میں ڈاکوؤں کی تلاش شروع کی، آخر وہ پکڑے گئے، پولیس نے ان سے پیسے نکلوا کر ہمیں دیے۔ میرے والد صاحب اس طرح کے واقعات بڑی دلچسپی سے سناتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان بچوں کو ہماری ساری تاریخ اور بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے کہ ہماری اولاد کو ان کے بچپن کے حالات و واقعات کا پورا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کن حالات سے گزرے۔ والد صاحب نے بتایا کہ لاہور انہوں نے پہلے مسلم ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر امرتسر آ کر خالصہ کالج میں داخلہ لیا، اس کے بعد انہوں نے بزنس شروع کیا۔ میرے والد بتایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات صرف 1 دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ ہوئی۔ میرے والد صاحب ان کے گھر جا کر ان سے ملتے تھے۔ انہوں نے 1939 میں منٹو پارک میں قائد اعظم کے جلسے میں بھی شرکت کی۔ وہ یہ سارے واقعات اس لیے سناتے کہ ان کی اولاد کو پتہ ہو کہ وہ زندگی میں کن کن مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔